انسان کی زندگی میں دو ہی رستے ہیں، ایک خیر کا رستہ ہے اور دوسرا شر کا رستہ ہے۔ یا وہ خیر کو اختیار کرتا ہے یا وہ شر کو اختیار کرتا ہے۔ جو خیر چاہتا ہے وہ شر نہیں چاہتا، اور جو شر چاہتا ہے وہ خیر سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو خیر والا رستہ اختیار کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے خیر والا رستہ اختیار کرتے ہیں، یہ دونوں ہی کامیاب ہیں۔ اور وہ شخص جو شر والا رستہ اختیار کرتا ہے اور اس کے دوست، عزیز و اقارب، اہل محلہ، اہل مارکیٹ اس کو دیکھ کے شر والا رستہ اختیار کرتے ہیں، دونوں کے لیے خسارہ ہے۔ خاسر الدنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین۔ دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ آپ اور میں یہ طے کریں کہ کیا میں ایسا عمل چھوڑ رہا ہوں، کیا میں ایسا عمل کر رہا ہوں کہ جو دوسروں کے لیے مثال اور نمونہ بن جائے، اور جب وہ عمل کریں تو جہاں اللہ کریم ان کو اجر عطا فرمائے وہاں اللہ کریم مجھے بھی اجر عطا فرمائے۔ اور اگر میں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، میں شر والے رستے پہ چل رہا ہوں، برائی اور بدکاری والے رستے پہ چل رہا ہوں، تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، آپ کی طرف دیکھ کے آپ کیا ایک غلط قدم بہت ساروں کو گمراہ کر سکتا ہے، بہت ساروں۔ اور وہ جتنے گمراہی والے آپ کو دیکھ کے کام کریں گے، جہاں آپ کو گناہ ہوگا وہاں ان کے عمل کرنے پر جہاں ان کو گناہ ہوگا وہ ان کا گناہ آپ کے سر بھی ہوگا۔ ان دونوں باتوں کی مثالیں کیسی ہیں؟ پہلی مثال حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام دن کے پہلے پہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ایک قبیلہ آیا، مضر قبیلہ۔ تو حالات کیسے ہیں؟ نہ پاؤں میں جوتا ہے، نہ ان کے بدن پر کپڑے ہیں۔ تو ایک بڑی چادر کو پھاڑ کے وہ گلے میں ڈالی ہوئی ہے، اپنے جسم کو اس طرح ڈھانپا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال سے آپ نے فرمایا کہ بلال اذان کہو۔ اذان ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ اور یہ جو ہر خطبے میں ہم آیات پڑھتے ہیں، سورۃ النساء کی یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ آپ نے خطبہ پڑھا، پھر آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے سونے سے خرچ کرے، اپنے مال سے خرچ کرے، اپنی گندم اور کھجور سے خرچ کرے، ایک ایک سا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے تھے صحابہ کرام کو اس غریب قبیلے کی مدد کے لیے۔ تو راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ غلے کا ڈھیر لگ گیا، کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے اس کمزور اور غریب قبیلے کی مدد کے لیے جو اپنے گلوں میں تلواریں حائل کیے ہوئے تھے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ ایسے جیسے
सोने का चेहरा होता है। आप मुस्कुराने लगे, आपके चेहरे से रोशनी फैलने लगी, रोशन चेहरा। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई दीन में अच्छा काम करता है, जो दीन में अच्छा काम करता है, कहते हैं जो सबसे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई ना, तो सबसे पहले एक सहाबी आए, उन्होंने हाथ में गुठली पकड़ी हुई थी, एक पोटली पकड़ी हुई थी, और वो इतनी भारी थी कि मुश्किल से वो अपने हाथ से उठा रहे थे उस पोटली को। वो सबसे पहले ला के रखी गरीबों की मदद के लिए। तो सारे लोग उनकी तरफ देख के फिर माल लाने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अच्छा तरीका ईजाद किया, तो जो अच्छा तरीका ईजाद करता है उसको भी इधर मिलता है, और जो उस तरीके को देख के पिछले वाले अमाल करते हैं वो सब का अजर जहां उनको मिल रहा होता है, ये पहल करने वाले को भी अजर मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी जहां पैसा खर्च करने की बात आए ना, कोशिश किया करो कि सबसे पहले मैं दूं, ताकि मुझे देख के लोग देंगे, तो जहां मुझे अपने पैसे का अजर मिलेगा ना, वहां इन सब के खर्च करने वालों का अजर भी मेरे पल्ले में आएगा। और हदीस में आता है उनके अजर में कमी वाकया नहीं होगी। तो यहां से मेरे बहुत सारे भाई गुमराही का शिकार हो जाते हैं इस हदीस से कि मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना। वो सुन्नत हसना और सुन्नत सय्यिया की बात बहस छेड़ लेते हैं कि लो जी, दीन में नए नए काम करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी। देखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी दी है। तो मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे से पहले भी इन्फाक़े फी सबिलिल्लाह मौजूद था, कि पहले सहाबा खर्च नहीं करते थे। यह नया काम नहीं था, अलबत्ता उसी पुराने काम की नई तरगीब थी। बाज़ लोग कहते नहीं जी बिदअत अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी बिदअत है, एक बुरी बिदअत है। भाई बिदअत बिलहाल बिदअत है, बहरहाल बिदअत है। दीन में आप नया काम निकालेंगे ना, जो ना कुरान से साबित, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, ना सुन्नत से साबित, वो गुमराही हो सकता है, वो अल्लाह का दीन नहीं हो सकता। तो वो पहले से मौजूद काम की तरफ उस सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई, और उस सहाबी ने पहल की थी। ये अच्छाई की मिसाल। और साथ आपने फरमा दिया, जो कोई बुराई करेगा उसको गुनाह मिलना है, जो उसकी तरफ लोग देख के बुराई करेंगे उन सब का गुनाह भी इसके पलड़े में आएगा। और उसकी मिसाल क्या है? आज दुनिया में, दूसरी हदीस के अंदर, सही बुखारी के अंदर, ये आज दुनिया के अंदर जितने कत्ल होते हैं, सबसे पहले कत्ल किसने किया था? काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। अब हर जो कातिल है, हर कातिल, जहां वो मुजरिम है ना, इसके गुनाह में कमी नहीं होगी, लेकिन जो ये कत्ल करता है, इसके कत्ल के गुनाह का हिस्सा आदम के बेटे को भी जाता है, जिसने पहले कत्ल किया था। ये दोनों मिसालें समझ आ गई हैं, अच्छाई की मिसाल भी और बुराई की मिसाल भी। तो मेरे भाइयों, मैं और आप देखें कि हम अपने लोगों के लिए, अपने मोहल्लेदारों के लिए, अपनी मस्जिद वालों के लिए, अपने यारों दोस्तों के लिए, अपने अजीजों अकारब के लिए कौन सा अच्छा काम है जो बतौर मिसाल छोड़ के जा रहे हैं, वो भी करते रहेंगे। मैं कब्र में चला भी गया तो मुझे उनके अमल का अजर मुझे भी मिलता रहे। और अगर मैंने बुराई का रास्ता अख्तियार कर लिया तो मेरे भाई याद रखिएगा, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी है। फहाशी और यानी बदकारी, ये आपका आ रहा है ना वैलेंटाइन डे, बड़ा जरूरी है। सच्ची बात है, शायद मेरा भी सोशल मीडिया से उतना इंटरेक्शन नहीं है, ये बड़े बुजुर्गों का भी उतना नहीं है, लेकिन नौजवान नस्ल बड़े गहरे असरात हैं मेरे भाइयों, बड़े गहरे असरात। इसलिए इन बातों को बयान करना जरूरी है। अल्लाह की नाफरमानी, फहाशी और यानी के काम। और याद रखें, इंसान फहाशी के कलमात, फोश गुफ्तगू, गंदी बातें, गंदा लिटरेचर, गंदी फिल्में, गंदे ड्रामे, ये उस वक्त देखता है, उस वक्त करता है अल्लाह की नाफरमानी के काम। गैर मुहर्रम को
غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، یہ فحاشی کی گفتگو، فحاشی کے پوسٹر، تصویریں، فلمیں دیکھتا ہے کہ جب اس کے اندر حیا ختم ہو جاتی. اور یاد رکھیے گا، الحیاء شعبۃ من الایمان، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. جب ایمان چلا جاتا ہے پھر انسان بے مہار ہو جاتا ہے، پھر وہ شتر بے مہار، اس کے لیے کوئی نیکی نیکی نہیں ہے، کوئی بدی بدی نہیں ہے، بس اس کے دل میں جو آئے گا وہ شخص بس وہی کرتا ہے. اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، او فی حدیث آخر اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے جو مرضی کرتا پھر. تو انسان فحاشی کے کام، عریانی کے کام، بدکاری کے کام، بے پردگی کے کام، میری بہنوں اور میری ماں، ہم بے پرد اس وقت ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی حیا ہمارے دل میں نہیں رہتی. سب سے زیادہ حیا کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالی. ہم شاید اللہ سے بھی زیادہ مولوی صاحب سے حیا کرتے ہیں، ہاں جی، امام صاحب سے، والد صاحب سے، والدہ سے نہیں. میرے بھائی یاد رکھو، جب تم تنہائی کے اندر ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اگر حیا کرنی ہے تو سب سے زیادہ حیا اپنے خالق اور مالک کی کرو. بڑے دکھ کی بات ہے. اور اللہ کریم نے جو فحاشی کا رستہ، فحاشی کے رول ماڈلز، یہ مر بھی جائیں گے نا تو ان ماڈلز کو فالو کرنے والے، ان ماڈلز اور ٹرینڈز کو فالو کرنے والے جب تک اس برے اور گندے کلچر کو فالو کرتے رہیں گے، ان لوگوں کو قبر میں پڑے ہوئے اللہ کا عذاب بھگتنا پڑے. یہ اللہ کا وعدہ قرآن میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں فحاشی کو پھیلانا ایمان والوں کے درمیان. ان کے بارے میں کیا اللہ کا فرمان ہے؟ لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان کے عذابوں کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بہت ساری تفاسیر مفسرین نے کی ہیں کہ ان کے گناہوں کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ محفل میں ہیں تب بھی، کوئی میرا نوجوان بھائی ہے تب بھی، میری نوجوان بہن ہے تب بھی، ہم نے حیا کرنی ہے سب سے زیادہ کس کی؟ اپنے خالق اور مالک کی. بے حیائی کا کلچر وجود ہی تب آتا ہے کہ جب ہم حیا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور آج کے دور کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آئے گا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، وہ وقت آئے گا جب لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام بدل کے، اس کا نام بدل کے. آج معاشرے کے اندر آپ سود سے لے کر، شراب سے لے کر، بدکاری اور فحاشی کے اڈوں سے لے کر، عورت کی جاب سے لے کر، آپ یہ سارے فیلڈز کھنگالتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں. ہم نے جاب کو مجبوری کا نام دے دیا، شادی پر عورتوں کا برہنہ ہونا، نیم اڑیاں لباس پہننا، ہم نے اس کو خوشی کا نام دے دیا. شراب کے نام میں تو نہیں جانتا، آپ بڑے جانتے ہوں گے کہ کیا کیا نام بدلے. سود کے کتنے نام بدلے ہیں، کبھی انٹرسٹ، کبھی پروفٹ، اردو میں نفع، آپ دیکھیں. اور معاشرے کے اندر یہ بدکاری پھیلانے والے اڈے، آپ کے مارننگ شوز، آپ کے ریمپ پہ کیٹ واکس، یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب تک
علماء کرام بد باندھتے رہے تب تک اس طوفان بدتمیزی کو اتنی آزادی نہیں ملی تھی. اب علماء بھی خاموش ہیں, خاموشی, اور لوگ ان بدلے ہوئے ناموں کو استعمال کر کر کے معاشرہ گدلا کرتے چلے جا رہے. پہلے ہم نے اجازت دی, خیر ہے چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے, ہاتھوں کا پردہ کوئی نہیں ہے, اجازت دی نا ہم نے. نتائج کتنے خطرناک. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اگرچہ یہ تھا, لیکن اپنی کتاب کے آخر میں پتہ کیا لکھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کو چہرہ ننگا کر کے باہر بازار میں نہیں نکلنے دوں گا. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. کچھ باتیں ہوتی ہیں مانا, بعض کا موقف یہ ہے, لیکن یاد رکھیں فتنے جنم لیں گے. اگر آپ کا موقف یہ ہے تو سد و ذرائع کے طور پہ منع کر دیں. ہمارا تو موقف الحمدللہ یہی ہے کہ عورت کا چہرے کا پردہ ہے, عورت مکمل اپنے جسم کو ڈھانپے گی. اور پھر ایسی باتوں پہ عالمی دن رکھ لیے جائیں, عاشقوں کے ملنے کے دن رکھ لیے جائیں, محبت کو پروان چڑھانے کے دن رکھ لیے جائیں, اور اس کا بھی نام بدلا ہے. جہاں شراب کا نام بدلا, سود کا نام بدلا, شادی کو خوشی کا نام, جہاں نیم اریاں ہماری بہنیں اور مائیں موجود ہوتی ہیں. جاب کو ہم نے مجبوری سمجھ کے, عورت کی اتنی ایکسپلائٹیشن, عورت اتنی ذلیل, عورت اتنی حقیر کہ جاب پر ہے. سچی بات ہے, ہم نے کئی ادارے دیکھے ہیں وہ عورت کو ریسیپشن پہ جاب اس لیے نہیں دیتے کہ ایک تم پردہ کرتی ہو, اینڈ سیکنڈ ون یو آر ناٹ گڈ لکنگ, اور تھرڈ ون آپ میک اپ نہیں کر کے آتی. ادارے کی ڈیمانڈ ہے میک اپ کر کے بیٹھو گی, مسکرا کے ہمارے کسٹمر سے بات کرو گی, دین یو آر سکسیسفل. پھر تیری بھی کامیابی ہے, تیری بھی پروموشن ہوتی رہے گی, ہمارا ادارہ بھی فلورش کرتا رہے. عورت نے اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں مجبوری ہے جی, کیا کریں. جسم فروش عورتوں نے کہا ہماری مجبوری ہے. ساری بدکاری فحاشی کے نام بدلے ہیں نا, ایک بتا دیں جس کا نام نہیں بدلا گیا, کوئی ایک بدکاری. اور یہ عین قرب قیامت کا وقت ہے, عین قرب قیامت. ہم کیا کریں جی, ہمارا تو دل کرتا ہے مولوی صاحب یہ تنگ نظری, یہ نیرو مائنڈنس, یہ آرتھوڈاکسی اپنے پاس رکھیں. ہم لیڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری عورتیں پردہ کریں, ہمارے سوشل سٹیٹس کے خلاف ہے. ہمارا نوجوان بیٹا داڑھی رکھے, ہمارا کو مولویوں کا گھرانہ ہے, ہمارا تو کنجروں کا گھرانہ ہے. ہم تو اس کو ڈس لائک کرتے ہیں کہ میرا تعلق لیڈ کلاس ہے, میرا بیٹا داڑھی رکھے. نہیں, ہاں تیرے بیٹے کی شادی پہ, منگنی پہ, اس کے ولیمے پہ کنجریاں ضرور آنی چاہیے, اس کے بغیر یہ پروگرام پورا نہیں ہوگا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, بتاؤ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے. تو مر جائے گا نا, تیرا بیٹا پھر اپنے بیٹے کی شادی پہ بھی کنجریاں نچائے گا, وہ احسان ثواب تجھے پہنچتا رہے. تو نے آڑ بننا تھا, تو نے روک بننا تھا, تو نے منع کرنا تھا, تو خود ان کاموں میں ملوث رہا, اور آہستہ آہستہ کہتا رہا نوجوان نسل باز نہیں آتی, نوجوان نسل باز نہیں آتی. یہ سال ثواب تجھے تیرا قبر کے اندر بھی پیچھا کرے. فحاشی اور اوریانی کس نام سے؟ ایڈورٹیزمنٹ کے نام سے. کیا کریں جی مولوی صاحب, کمپنی چلانی ہے, آپ نے تو مسجد میں خطبہ دینا ہوتا ہے, آپ نے تو مسجد میں نماز پڑھانی ہوتی ہے. الحمدللہ علی ذالک, یہ اللہ ہر ایک کے نصیبے نہیں کرتا ہے. آپ کو کیا پتا بزنس کیا ہوتا ہے, کاروبار کیا ہوتا ہے. تو ہم اگر ایڈورٹیزمنٹ نہیں کریں, عورت کی تصویر نہ دیں, وہ اٹریکٹیو لک نہ ہو, ہمارا تو کاروبار نہیں چلتا. تو لہٰذا کوئی مناسب سا فتویٰ دے دیں. دوسری بات, ہمارا پرنٹ میڈیا. اب بزرگوں یہ چیزیں شاید آپ کے ذہن کو متاثر نہ کریں. جس نسل نو کو ہم کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر پڑھا رہے ہیں, اللہ کی قسم وہ جس طرح بھوکا کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے,
وہ نوجوان جو گند دیکھ چکے پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا، اب ان کو مرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، آپ کو اندازہ نہیں۔ اس بےہودگی بے حیائی نے ان کے ذہنوں کو پتہ کس طرح کا کر دیا ہے۔ بچے ہم سے سوال کرتے ہیں سر لو میرج جائز ہے؟ یہ سوالات کرتے ہیں، اور ایک نوجوان تو مجھے پتہ کیا کہتا ہے، میں نے کاؤنٹر کوشچن کر دیا، میں نے کہا بیٹا کیا آپ اپنی سسٹر کو لو میرج الاؤ کریں گے؟ وہ فوراً کہتا ہے ہاں میں کروں گا۔ یہ پتہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ فحاشی دیکھ دیکھ کے، فحش باتیں کر کر کے، رسالے، پرنٹ میڈیا، ایڈورٹیزمنٹ کے پوسٹرز، اخبارات دیکھ دیکھ کے یہ نتائج ہیں کہ آج ہم اپنی بہنوں کی نیلامی کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ اتنے خطرناک اثرات فحاشی اور بدکاری کے ہمارے معاشرے پہ موجود ہیں۔ 12 سال تعلیم حاصل کرنے والا نوجوان، گریجویٹ، ماسٹرز کرنے والا، ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والا، اس کی ذہنیت یہ ہے کہ ہاں میں اپنی بہن کو لو میرج کی اجازت دوں گا۔ فیشن شوز، ہماری بہنیں بیچاری گھر میں بیٹھ کے نا وہ فیشن شو دیکھتی ہیں تاکہ ہم اس طرح کے کپڑے بنا سکیں اور اس طرح کے کپڑے پہن سکیں۔ فیشن شوز کے نام پہ، مارننگ شوز کے نام پہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر بدکاری، فحاشی، عریانی جنم نہیں لے گی تو اور کیا ہوگا؟ کہ جو 5 منٹ ناچ کے کروڑوں روپے کما لے اور جو ساری زندگی لوگوں میں علم بانٹ بانٹ کے وہ مفلوق الحال ہو تو لوگ پھر علم حاصل کرنا تھوڑا پسند کریں گے۔ وہ کہیں گے مارننگ شو میں جاؤ 3 منٹ ہماری بیٹی ناچے گی، نسلیں سنور جائیں گی۔ اللہ کی قسم آپ کو حساب دینا، اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے۔ باپ بیٹیاں بیٹے کٹھے بیٹھ کے ڈرامہ، سیریل، فلمیں، یہ سارے شوز دیکھنے والے کل قیامت کے روز جب اللہ کے پاس جاؤ گے نا اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ بھائی دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا میں کوئی نہیں پوچھ رہا، مجھے اس وقت کے بارے میں بتاؤ جب تمہاری فحاشی اور بدکاری کو تمہارے رب کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے، تو بھی موجود ہوگا، تو بھی موجود ہوگا، لیکن تیری فحاشی کو، تیری عریانی کو کل کائنات کے سامنے تیرے پروردگار کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا۔ اللہ یہ اپنی زبان سے باتیں کرتا تھا، یہ بدکاریاں دیکھتا تھا، تیری بدکاری اور فحاشی کو تیرے رب کے سامنے پڑھا جائے گا، وہ وقت یاد کر۔ رب تو جانتا بھی ہے ہم نے دنیا میں حیا نہیں کی، آخرت کے اندر اللہ کریم سب کے سامنے تیرے جو وہ ستار العیوب تھا، تو نے کبھی حیا نہ کی، اللہ تیرے سارے پردے اتار دے گا ساری کائنات کے ساتھ۔ بھائیو وقت ہے اپنی نسلوں کو روک لیں، اپنی بیٹیوں کو پردہ، اور بڑی اہم بات جو کرنے جا رہا ہوں، بڑی اہم بات آج کے جمعے کا کرکس اور خلاصہ سمجھیے گا۔ بات شروع ہوتی ہے گھر سے۔ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اپنے فرسٹ کزن سے اپنی بیٹیوں کو پردہ ضرور کروائیں، ضرور کروائیں جب وہ جوان ہو جائیں۔ ہمارا ماحول چلتا چلا جاتا ہے، چلتا خیر ہی ہے، بچپن سے اکٹھے رہ رہے ہیں، بچپن سے باتیں چل رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر نہیں کریں گے تو خمیازے ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے۔ اللہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ کر دے کہ جو برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ اور اگر ہماری بیٹیاں نیم اریاں لباس پہن کے شادی میں جاتی ہیں، اگر ہم برائی سمجھتے ہوتے تو ان کو منع نہ کر دیتے۔ ہمارے بیٹے بیٹیاں مارننگ شوز دیکھتی ہیں، فیشن شوز دیکھتی ہیں، کیٹ واکس ریم پہ دیکھتی ہیں، اگر یہ برا ہم محسوس کرتے تو ان کو منع نہ کر دیتے کہ یہ حرام کام ہے، جائز نہیں ہے، یہ دیکھنا نہیں ہے۔ ہم نے منع نہیں کیا، آہستہ آہستہ پھر وہ برائی بڑھتی چلی جائے گی، پھر آپ بھی اس برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، آپ کی اولادیں بھی برائی کو برائی۔ ایسے ہے نا جی، شادی پہ خوشی کا نام دیتے ہیں کہ نہیں، لو جی ہوں خوشی بھی نہ کریے، اور پردے سے کوٹ کے مر جائیے۔ جاؤ دیکھو جا کے جن لوگوں نے پردے نہیں نہ کیے، معاشقے بڑھائے ہیں، وہاں
ان کا مدر کا نام کال کیا جاتا ہے، فادر کا نام کال نہیں کیا جاتا ہے۔ مسلم صحیح بخاری تو پڑھ، کل قیامت کے روز تجھے تیرے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اگر نسلیں بگڑ گئی تو باپ کا نام نہیں آ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ دلوں پر اتنے گہرے فتنے پیش کیے جائیں گے کہ مسلسل فتنے دلوں پر فتنے، اور جو دل میں پیوست ہو گیا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، اور جس نے فتنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس کے دل پر ایک سفید نقطہ لگ جائے گا، اور ایسے دل کو قیامت تک فتنے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، فتنے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل دو طرح کے ہو جائیں گے، ایک وہ دل جو سفید پتھر کی طرح چمکتا ہے، کیوں؟ اس نے فتنے کو قبول نہیں کیا تھا، اس نے فتنے کو قبول نہیں کیا تھا، جو سفید پتھر کی طرح چمکتا ہے۔ اور دوسرا دل وہ ہے کہ جس پر سیاہ نقطہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ راکھ کی طرح ہے، راکھ کی طرح، اور اس کی مثال الٹے برتن کی طرح ہے۔ اوے ہانڈی موندی مار دیو تو تھلیوں کالی ہوندی ہے کہ چٹی ہوندی ہے؟ الٹے برتن کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور فرمایا یہ جو راکھ کی مانند دل ہے نا، راکھ کی مانند، الٹے برتن کی مانند، اس کو نہ نیکی نیکی سمجھ آتی ہے، نہ برائی برائی سمجھ آتی ہے۔ اس کے دل میں جو پیوست اس کی خواہش کے ذریعے ہو گیا، بس وہ اسی کو سمجھتا ہے، یہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ سبب کیا ہے؟ ہم نے فتنوں کو قبول کر لیا، تھوڑی تھوڑی بے پردگی کو، تھوڑے تھوڑے سود کو، تھوڑی تھوڑی شراب کو، تھوڑی تھوڑی موسیقی کو۔ کیوں جی؟ سب کے فتوے موجود ہیں نا، کون سی موسیقی حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سا سود جائز ہے، کون سا سود ناجائز ہے، کون سا ناچ گانا جائز ہے، کون سا حرام ہے، یہ ہم نے فتوے دیے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے میں کیا وقت ختم ہو گیا، اس کی تاریخ، یہ اس کی میرا تمہید تھی۔ واللہ اس خاص دن پر جو بدکاری اور بے حیائی کا دن، جو رومنز ہے نا، رومنز وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوپڈ ان کا ایک دیوتا ہے جو لوگوں کے دل میں محبت کا تیر مار کے ایک غیر محرم کے ساتھ محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ دن ہے، اور یہ جو نوجوانوں تم بھی یہ دل بنا کے تیر چلاتے ہو نا، یہ وہ اس دیوتا کی طرح منسوب کرتے ہیں، تم شرک کر رہے ہوتے ہو۔ ویسے تم شو یہ کرتے ہو، یہ محبت کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ دیوتا ہے جو محبت کا تیر مار کے دو غیر محرموں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے۔ اور وہ جو بدنام زمانہ پادری تھا، سینٹ ویلنٹائن بشپ، یہ اس کی بھی مختصر سی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ کو شدید جنگیں تھیں، تو جنگوں کے اندر نوجوانوں کی ضرورت تھی، نوجوان اپنی فیملی سے فرصت نہیں پاتے تھے۔ اس نے کچھ عرصہ کے لیے پابندی لگا دی کہ شادی نہیں کریں گے، نوجوان کوئی شادی نہیں کرے گا میری سلطنت کے اندر۔ یہ پادری تھا ویلنٹائن، اس نے کہا کیوں نہیں کریں گے؟ اس نے چوری چھپے شادیاں کروانا شروع کر دی۔ اس کنگ کو پتا چلا، اس نے اس کو پکڑا، جیل میں ڈالا۔ اب وہ ہسٹورینز کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پھر وہ جیلر کی بیٹی وہاں کسی بہانے سے آتی، آہستہ آہستہ یہ بشپ، یہ سینٹ ویلنٹائن، اس کا دل اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اب جب اس جیلر کو پتا چلا اچھا یہ پادری میری بیٹی کے ساتھ اب منہ کالا کرنا چاہتا ہے، اس نے اس کو کہتے ہیں 14 فروری 270 عیسوی کو اس کو ڈیتھ پینلٹی سنا دی اور سولی پہ چڑھا دی۔ اب میرا سوال نوجوانوں سے یہ ہے، یہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟
وہ برے کام کا آغاز کر کے ہم برا کریں گے تو جہاں ہمیں گناہ ہے، جہاں ہمیں سزا ہے، اس کی سزا میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم چیک کریں ہمارا کردار کیسا ہے۔ اور کوئی بھی غیرت مند جو خود ہوٹلز کی بکنگ ہے، پھولوں کے آرڈرز ہیں، یہ سب، اچھا پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ بیماری پتہ کیا؟ اچھا جی اسی اپنی امی نو پھول دے لیں گے، اسی اپنے ابو نو دے لیں گے، اب تینوں موت پہن رہی ہے۔ اور یہ اللہ نے جب تو پیدا ہوا تھا نا کہ گھر میں، دنیا مل کے ان کے دل سے تیری محبت نکال لے، وہ نکل نہیں سکتی۔ تجھے ماں اور باپ کو پھول شول دینے کی اس دن میں ضرورت نہیں ہے۔ اور جس طرح اسلام کے اندر خاص دن کر لینا کسی عبادت کے لیے جائز نہیں ہے، ایسے پھول پھیر کے ویلے دے لیں، 14 فروری نہیں دینے۔ زیادہ مصیبت ہے، زیادہ محبت آ گئی ہے ماں باپ کے لیے تو 14 فروری کو نہ دینا، کسی اور دن دے لیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اولادوں کو منع کرنا ہے، ورنہ پھر زلزلے تو آئیں گے نا، ورنہ پھر زلزلے آئیں گے، تباہیاں ہوں گی۔ یہ میں آخری حدیث بیان کر کے صحیح بخاری کی اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بڑی تیزی سے اللہ کے دین کا علم اٹھ رہا ہے۔ صحابہ نے ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، صحابہ نے پوچھا تھا اللہ علم کیسے اٹھا لے گا؟ سینوں سے نکال لے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ علماء کو اٹھا لے گا۔ مجھے بتائیں جید علماء کہاں ہیں اب؟ یہ پچھلے 2 سالوں میں میں نے اتنے جید علماء اللہ کے پاس جاتے دیکھے کہ اللہ کی قسم ہے ان کا خلاب قیامت تک پر نہیں ہو سکتا۔ اتنے جید علماء جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ دوسری بات اسی حدیث کے اندر کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور سبب کیا ہوگا؟ جب علم اٹھ گیا نا، یہ ایک سیکوینس ہے اس حدیث کے اندر، جب علم اٹھ جائے گا نا تو لوگ جاہل ہو جائیں گے، لوگ فحاش ہو جائیں گے، لوگ عریانی پرست ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ زلزلوں کا، زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ تیسری بات جو اسی حدیث میں ہے، زمانہ جلدی جلدی گزرے۔ کل شاہ صاحب نے مجھے ایک 6 سیکنڈ کا میسج کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو سلامت رکھے، دین پر عمل کی توفیق دے۔ مجھے پوچھتے ہیں کہ کل جمعہ تھا، کل پھر جمعہ ہے، مجھے یہ بات سمجھائیں۔ اور سچی بات ہے اتنی تیزی سے جمعہ گزرا، ہفتہ گزرا، سمجھ نہیں آئی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت اتنی تیزی سے یتقارب الزمان، وقت اتنی قریب ہو جائے گا، وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینوں کے برابر لگیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ، مہینے ہفتوں کے برابر لگیں گے، ہفتے دن کے برابر لگیں گے، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر لگے گا۔ اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، فرمایا کہ 1 گھنٹہ ایسے لگے گا جیسے اٹھنے والا آگ کا ایک شعلہ، وہ کتنی دیر میں بجھ جاتا ہے۔ اور بعض محدثین نے اس کی وضاحت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ سمپل لفظ کے اندر کہ دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی۔ اور میرا خیال یہ 21 سینچری کا آغاز تھا جب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نو ورلڈ از اے گلوبل ولیج، ایسے کہتے آ رہے ہیں نا جی، 23 سال ہو گئے ہمیں یہ بات بھی کہتے۔ چوتھی بات فرمایا فتنے شدید ہوں گے، فتنے شدید ہوں گے۔ 5ویں بات حرج بہت زیادہ ہوگا، حرج۔ صحابہ نے پوچھا یہ حرج کیا؟ فرمایا قتل بہت زیادہ ہوں گے۔ دیکھ لیں پھر آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسی حدیث کے اندر، فرمایا مال کی کثرت ہوگی، مال کی کثرت ہوگی، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، اسی اپنی بچے بچی دے ویاہ تے تماشا لانوں بعد پیسے ہی بڑا ہے بھائی، ایک دم روتے ہیں مر گئے بھوک روٹی پوری نہیں ہو۔ اور ظالم جس حکومت کو تو کوستا ہے نا، اللہ نے تجھ سے بھی حساب لینا ہے۔ مال و دولت ہے نا تو غریبوں پہ خرچ دے، اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق دے۔